السلام علیکم، ایم فار یو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. مائی نیم از رانا منیب. آج کا جو ہمارا انالائسس ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پنجاب میں جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے 2022 میں، یہ جو 20 سیٹوں پر ضمنی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہمارا انالائسس ہے، کل عمران خان صاحب کے پنجاب کے اندر تو جلسے ہوئے. لودھرا میں ایک جلسہ ہوا پہلے، اور اس کے بعد مظفر گڑھ کے اندر جلسہ ہوا، جس کے بعد الیکشن کا سینیریو بالکل چینج ہو گیا اور بالکل مختلف نظر آیا کہ عوام کا جو جوش و خروش، جو جذبہ جو اب نظر آیا عید کے دوسرے دن. حالانکہ لوگ اپنے جو ہے ایونٹس بکتا رہے ہوتے ہیں اور اپنے جو ہے کہ مختلف تقریبات میں، دعوتیں وغیرہ میں، اور اپنے عید کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب کے جلسے کو کل جو دیکھا جائے تو وہ ایک انتہائی پرجوش جلسے تھے، جس نے کہ تمام مخالفین کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اب جو ہے پنجاب کے اندر 20 سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہا ہے 17 کو، اور یہ 17 کو بڑا دنگل سجنے والا ہے. اس کے حوالے سے ایک چیز پالیسی خان صاحب کی واضح ہے. کل خان صاحب آئے تو وہ موزم علی قریشی صاحب جو ہے، موزم علی جتوئی صاحب کا ادھر جلسہ ہوا، علی پور والا جو جلسہ تھا، اس کے اندر کوئی کونسلر لیول کے پولیٹیشین نے بھی جو ہے ان کے ساتھ کوئی سپورٹ کا کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، لیکن جتنا بھی کراؤڈ تھا وہ سب پبلک کا کراؤڈ تھا. مظفر گڑھ کا کل کے جلسے کو ہم تاریخی جلسہ کہہ سکتے ہیں، لودھرا کا جلسہ بھی تاریخی جلسہ کہا جا سکتا ہے، لودھرا کے جلسے کو بھی. اور یہ ایک ایسی شروعات ہے کہ مطلب جو مخالفین، جو دوسرے امیدوار ہیں، ان کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک المیہ ہے کہ ان کے اوپر ایک تو پہلے ہی آلریڈی الیکشن کمیشن نے جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ صرف اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے منحرف ہوئے تھے. تو پھر اس پر پھر ان لوگوں سے جو نون لیگ کی کمٹمنٹ تھی کہ انہیں جو ہے پنجاب سے دوبارہ الیکشن لڑا کے جتایا جائے گا، اور اسی بنا پہ انہیں دوبارہ سے پنجاب کے اندر ٹکٹ دے دیے گئے، اور اپنے جو ہے نظریاتی ورکروں کو چھوڑ کے ایک ان کے اوپر لوٹے کا ٹیگ پہلے سے لگا ہوا ہے، اور پھر منحرف بھی تھے وہ، اور اپنی جماعت سے غداری کر کے. اور پھر نون لیگ کا بھی اکثر ورکر ناراض ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کی بنا پر انہیں ووٹ دینے کے لیے وہ راضی نہیں ہے، نون لیگ کا اپنا ورکر اور اپنا ووٹر ان کا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نون لیگ کے لیے یہ الیکشن جیتنا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ الیکشن اس لیے اہم ہے کہ اگر نون لیگ یہ 13 سیٹیں نہیں جیت پاتی، 12-13 سیٹیں نہیں جیت پاتی، تو پنجاب کے اندر حکومت ان کی قائم نہیں رہ سکے گی. پھر یہ بیساکھیوں کے اوپر جو چلنے والی حکومت ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اپنے اختتام کو پہنچے گی. تو اس لیے یہ دھاندلی کا انہوں نے مکمل پلان تیار کر لیا، گرینڈ دھاندلی پلان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور جس کے اندر واضح چیزیں یہ ہیں کہ پنجاب اور وفاق کے اندر اس ٹائم موجودہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، اور یہ الیکشن کے اندر انجینئرنگ کرنے کے کافی ماہر بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے اب اس دفعہ یہ 20 سیٹوں پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے دھاندلی کے لیے چیف الیکشن کمشنر خان صاحب کا ہمیشہ ایک جو ہے انہوں نے ہمیشہ ایک چیز کو بار بار دہرایا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کے گھر کھیت کی مولی بنا ہوا ہے، اور وہ جس طرح سے اپنے فیصلے کرانا چاہیں وہ اس سے کرا سکتے ہیں اور کرا رہے ہیں. اور دھاندلی کا مکمل ایک گرینڈ پلان تیار ہے، پولیس کے ذریعے بھی زد و کوب کرا کے جو ہے دھاندلی کی جائے گی. اور پھر جو ہے خان صاحب نے ایک ہدایات جاری کی ہیں کہ پولنگ ایجنٹ جو ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے ایک مضبوط پولنگ ایجنٹ جو ہے ہر اسٹیشن پہ جو ہے وہ موجود ہوں گے. کم سے کم 10 نوجوان جو ہے پڑھے لکھے باشعور لوگ، اور کیمرے کے ذریعے بھی دھاندلی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اور جو ہے اور بھی جتنے طریقے ہیں حربے ہیں اپنایا جائے گا. پولنگ ایجنٹس کو ٹریننگز بھی دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں کہ اس دن الیکشن کا پہرا دیا جا سکے اور نون لیگ کی اس دھاندلی سے شکست سے جو ہے بچا جا سکے، کیونکہ اس دن جو ہے ان لوگوں کا الیکشن جیتنا بہت ہی ضروری ہے. اور جیسا کہ خان صاحب اکثر اپنے بہت سارے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مکمل دھاندلی زدہ یہ ان الیکشن پہ وہ بلیو نہیں کر پا رہے، اور وہ جو الیکشن کمشنر پہ بلیو نہیں ہے انہیں کہ وہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جیسے کہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ پھر تو مکمل جھاڑو پھر جائے گا اور پھر کوئی سکون سے نہیں بیٹھنے والا. تحریک انصاف نے اپنا احتجاج بھرپور جو ہے پلان اپنا کیا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے احتجاج کی بھی کال دینی ہے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر نون لیگ نے بھی ایک چیز کا پلان بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی ان کی اگر نون لیگ کی پنجاب کے اندر حکومت بننے میں کامیابی ان کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو پلان تیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 400 سے زائد جو ہے صرف اور صرف لاہور کے اندر جو لسٹیں تیار ہوئی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر جو کارکنوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑے پیمانے پر اٹھایا جائے گا، اور جو ہے اس لیے اٹھایا جائے گا کہ یہ مطلب دوبارہ جو احتجاج کی کال جو خان صاحب نے دینی ہے اور جو وہ دھرنے کے لیے بلانے کا پلان جو ہے وہ اس کو ناکام بنانے کے لیے کنٹینرز بھی، اور پولیس جو ہے اپنی پروفیشنلزم کا ثبوت جیسے پہلے نہیں دیا تھا تو اس بار بھی وہ اسی طرح سے پنجاب پولیس جو کرے گی، نہ گھر کی چار دیواری کا تقدس کا کوئی خیال رکھا جائے گا. اور اس طرح سے یہ جتنے بھی پرانے حربے ہیں انہیں استعمال کر کے اس ملک میں دوبارہ سے دھاندلی کر کے اس امپورٹڈ حکومت کو ہم پہ مسلط کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی.
یہ ہمارا ایک پلان ہم نے آپ کو جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ وہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ہر علاقے سے جتنے بھی جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کے اندر ان حلقوں کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، اور جو ہے جو ایکٹیو ورکرز ہیں انہیں اٹھا لیا جائے گا، انہیں دھر لیا جائے گا تاکہ کوئی احتجاج ریکارڈ نہ کیا جا سکے اور حکومت کو کوئی مشکلات پیش نہ ہوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اب تمام لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اسی اختتام کے ساتھ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد۔